الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم خواتین اسلام کی قربانیوں پر بات کرتے ہیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تناظر میں کہ ان غزوات میں مسلمانوں کی، صحابہ کرام کی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابیوں کی فقط ان کی بہادری، جرت اور جذبہ اسلام نہ تھا، بلکہ اس کے پیچھے صحابیات کی، خواتین اسلام کی ایک مضبوط کردار، عزم مصمم اور بڑی قربانیاں تھی۔ ان کا حوصلہ، ان کا داد، ان کی پشت پناہی تھی، جس کی بنیاد پر یہ لشکر اسلام میدانوں میں، غزوات کی میدانوں میں کامیابی حاصل کرتے تھے۔ غزوہ احد کی جنگ جب ختم ہو گئی تو اس کے نتیجے میں یا اس جنگ میں 65 انصار، 4 مہاجر اور 1 یہودی شہید ہو چکے تھے، اور اسی جنگ میں مسلمانوں کو ایک بڑا جانی نقصان پہنچا تھا۔ مدینے کے اندر کسی کا باپ شہید ہوا تھا تو کسی کا بیٹا، کسی کا باپ شہید ہوا تھا تو کسی کا شوہر، کسی کا چچا شہید ہوا تھا تو کسی کا ماموں، اور بعض گھروں میں 2-2، 3-3، 4-4 لوگ شہید ہو چکے تھے۔ بڑی آزمائش کی گھڑی تھی یہ، اور اس آزمائش کا اندازہ اس قائد کو چلتا ہے جب اس کی ماتحتی میں یا اس کی سربراہی میں، کسی مذہبی یا سیاسی تحریک کے قائد کی سربراہی میں، اس کے ماتح، اس کے ورکر، اس کے کارکن کسی جدوجہد میں شہید ہو جاتے ہیں، قتل ہو جاتے ہیں، زخمی ہو جاتے ہیں، معذور ہو جاتے ہیں، ان کو جانی اور مالی نقصان پہنچتا ہے، اور پھر وہ قائد اس مقتول یا اس مجروحین کی خاندانوں کا سامنا کرتا ہے، ان کے سوالات اور ان کے آنکھوں کے آنسوں کا سامنا کرتا ہے۔ قائد کے لیے بڑی آزمائش کی گھڑی ہوتی ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ میدان احد میں آئے تھے، اب ان میں 70 لوگ شہید ہو چکے تھے۔ اب ان کے خاندانوں کا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کس طرح کرتے ہیں؟ اور ان خاندانوں کی خواتین کا رویہ کیا ہے؟ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم میدان احد میں شہداء کو دفنانے کے بعد اللہ کے حضور دعا مانگتے ہیں ان کی مغفرت کی، اللہ تعالیٰ سے رحمت کی، مہربانی کی، اور صحابہ کی خطا پر معافی کی، اور اللہ تعالیٰ سے ایک طویل لمبی دعا مانگنے کے بعد پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی جانب روانہ ہوتے ہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر کے ہمراہ، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ مدینے کی جانب واپس آ رہے ہیں۔ صحابہ زخمی ہے، کسی کے ہاتھ کٹ چکے ہیں، کوئی تیغ و سنان سے زخمی ہے، کسی کا قریبی رشتہ دار شہید ہو چکا ہے، غم سے نڈال ہے۔ مدینے کے حدود میں لشکر اسلام داخل ہوتی ہے۔ سب سے پہلے خواتین اسلام میں سے حضرت حمنہ بنت جہش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتی ہے، لشکر اسلام کے سامنے آتی ہے۔ حمنہ بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع دی جاتی ہے کہ جنگ میں اس کا بھائی عبداللہ بن جہش شہید ہو چکا ہے۔ حمنہ کہتی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسے اطلاع دی جاتی ہے کہ جنگ میں، جہاد میں، غزوے میں اس کا چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو چکا ہے۔ وہ کہتی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔
پھر اسے اطلاع دی جاتی ہے کہ اس کا شوہر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو چکا ہے۔ یہ سن کر وہ چیخ اٹھتی ہے اور روتی ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک خاتون کے ہاں اس کا شوہر کا درجہ بہت بلند ہوتا ہے، اس کا درجہ ہی جدا ہے۔ کوئی خاتون آسانی کے ساتھ شوہر کا غم، شوہر کی جدائی برداشت نہیں کر سکتی۔ دیگر رشتہ دار اگر چلے جائے تو ان کی سوگ بھی ہوتی ہے، تکلیف بھی ہوتی ہے، لیکن شوہر پر ایک خاتون کو بہت دکھ پہنچتی ہے۔ اس لیے سماج کے لوگوں کو یہ چاہیے، خاندان کے افراد کو چاہیے کہ کبھی خاتون اور اس کے شوہر کے بیچ میں دخل اندازی نہ کرے۔ تو یہ روتی ہے لیکن زبان پہ شکوہ شکایت نہیں لاتی، اعتراض نہیں کرتی، قابل اعتراض بات نہیں کرتی، لیکن یہ درد ہے جو انسان کے دل میں اللہ ڈالتے ہیں، یہ آنسو ہے جو انسان کے آنکھوں میں ہوتے ہیں، رحمت کی دلیل ہوتی ہے، رحمدلی کی دلیل ہوتی ہے۔ جن کے آنکھوں میں آنسو نہ ہو یا جو غمزدہ اور پریشان نہیں ہوتا، وہ سنگ دل ہوتا ہے، وہ انسان نہیں ہوتا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حمنہ بنت جہش کسی قسم کی شکایت نہیں کرتی، فقط دکھ کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو بہنے شروع ہوتی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم آگے جاتے ہیں تو لشکر اسلام کے سامنے بنو دینار کی ایک خاتون آ جاتی ہے۔ اس خاتون کو اطلاع دی جاتی ہے کہ لڑائی میں، غزوے میں اس کا شوہر شہید ہو چکا ہے۔ یہ کہتی ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کیا ہے؟ اسے اطلاع دی جاتی ہے کہ اس کا والد شہید ہو چکا ہے۔ یہ کہتی ہے کہ نہیں، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کیا ہے؟ پھر اسے اطلاع دی جاتی ہے کہ اس کا بھائی بھی شہید ہو چکا ہے۔ یہ پھر کہتی ہے کہ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہوا ہے؟ اسے خبر دی جاتی ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم صحیح سلامت ہے اور لشکر اسلام میں۔ وہ کہتی ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ جب ہمارا پیغمبر اسلام رسول خدا حیات ہے، زندہ ہے، اسے کچھ نہیں ہوا، تو اس کے مقابلے میں دیگر ساری تکالیف ہمیں کچھ بھی نہیں، ہمیں صرف پرواہ ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم آگے جاتا ہے تو راستے میں لشکر اسلام کے سامنے انصار کے سردار حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ آ جاتی ہے۔ اب دیکھیے عجیب موقع ہے کہ ایک سردار ہے انصار کی، اس سردار کا اپنا بیٹا بھی شہید ہو چکا ہے، بھائی بھی شہید ہو چکا ہے، یعنی سردار بھی جہاد سے پیچھے نہیں رہتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد سے فرماتے ہیں کہ سعد اپنی والدہ کا استقبال کرے۔ لشکر اسلام رکتی ہے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ جب سامنے آ جاتی ہے تو اسے اطلاع دیتی ہیں سعد کہ اس کا بیٹا عمر بن معاذ بھی شہید ہو چکا ہے اس غزوے میں۔ وہ کہتی ہے کہ نہیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہوا ہے؟ کیونکہ مدینے میں اس پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی سے پہلے یہ خبر پہنچی تھی کہ نعوذ باللہ رسول اللہ میدان احد میں شہید ہو چکا ہے، تو تمام لوگوں کو اپنوں کی بجائے رسول اللہ کی فکر تھی، اس لیے ہر ایک سب سے پہلے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے پوچھتی۔ اسے بتایا جاتا ہے کہ پیغمبر اسلام ٹھیک ہے، تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ فرماتی ہے کہ شکر ہے کہ ہمارا رسول ٹھیک ہے، باقی ہمیں کسی چیز کا کوئی غم نہیں ہے۔ تو یہ چند نمونے ہیں، چند مثالیں ہیں، اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کے ساتھ تعزیت کرتے ہیں، ان کو مصیبتوں پر حوصلہ دلاتے ہیں۔ تو یہ چند مثالیں ہیں ان صحابیات کی، ان عظیم ماؤں کی، ان عظیم بہنوں کی، ان عظیم بیٹیوں اور خواتین کی، بیویوں کی، جن کی ایمان
جن کا جذبہ، جن کا خلوص، جن کا ایمانداری، جن کی دیانتداری احد کی پہاڑ سے کم نہ تھی۔ اور یہی وہ مضبوطی تھی، ثابت قدمی تھی، جذبہ تھا، حوصلہ تھا کہ یہ لوگ کبھی بھی، یہ خواتین کبھی بھی اپنے شوہروں کو، اپنے بھائی اور اپنے باپ اور اپنی اولاد کو راہ ہدیٰ میں نکلنے سے نہیں روکتے تھے، بلکہ ان کے لیے اپنی ہاتھوں سے سامان جنگ تیار کر کے ان کو دعاؤں کے ساتھ رخصت کرتے تھے۔ تو تاریخ اسلام میں ان صحابہ کرام کے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی کامیابی فقط ان کی بہادری اور ایمانی جذبہ نہیں، بلکہ ان کی خواتین کا اس میں بڑا کردار تھا۔ آج امت مسلمہ اگر تباہی کے دہانے پر ہے تو یہ فقط ان کے مردوں کی ناکامی نہیں ہے، بلکہ جس قوم کی خواتین کی لباس ایسی ہو جو ننگی ہو، جن کی زبان ایسی ہو جو ننگی ہو، جن کی فکر ایسی ہو کہ خود تو معتبر ہے لیکن دوسروں کی اپنی ننگی آواز، ننگی جسم سے دوسروں کی خیالات اور فکر تباہ کرتے ہیں، اور ایسی خواتین جن کو اسلام سے زیادہ، جن کو راہ خدا سے زیادہ اپنے بیٹے عزیز ہے، اپنے شوہر اور باپ اور بھائی عزیز ہے، تو ایسے لوگ فقط دنیا تو کما سکتے ہیں، جاہ و جلال اور بڑی بڑی کوٹیاں تو بنا سکتے ہیں، بڑے بڑے عہدے تو حاصل کر سکتے ہیں، عیش و نعم کی زندگی تو گزار سکتے ہیں، لیکن ایسے لوگ اسلام کے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ فقط اپنا پیٹ پال سکتے ہیں، اپنا جسم ڈام سکتے ہیں، اپنا سر کے لیے سایہ تلاش کر سکتے ہیں، لیکن اسلام کے لیے ان سے خدمت کی توقع بڑی مشکل ہے، بڑی مشکل ہے۔ اور یہ فقط یہ جہاد نہیں تھی، بلکہ ایک عجیب واقعہ سامنے آ جاتا ہے کہ مدینہ پہنچتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی جاتی ہے کہ ایک لشکر کفار واپس مدینے پر حملے کا ارادہ رکھتے ہیں، واپس مدینے پر حملہ کا ارادہ رکھتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرماتے ہیں کہ ہم واپس جائیں گے لشکر قریش کا مقابلے کے لیے، کیونکہ ان کا ارادہ ہے مدینے منورے پر۔ اور پھر وہی صحابہ کرام جو غزوہ احد میں شریک تھے، سارے کے سارے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روانہ ہوتے ہیں۔ گھروں سے یہ زخمی صحابہ زخمیوں کی حالت میں یا دکھ اور درد اور پریشانیوں کی حالت میں، جن کے اپنے شہید ہوئے تھے، کوئی بھی باقی پیچھے نہیں رہتا، نہ ہی گھر کا کوئی خاتون کسی کو روکتا ہے، بلکہ سب کے سب صحابہ کرام پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اعلان پر اٹھتے ہیں اور دوبارہ لشکر قریش کا مقابلے کے لیے روانہ ہوتے ہیں۔ تو یہی ان کی ایمان تھی کہ اپنی قربانیوں پر یہ لوگ پشیمان نہیں تھے، بلکہ ان پر اللہ کا شکر گزار تھے، اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روانہ ہوتے ہیں لشکر کفار کے مقابلے کے لیے۔ 8 میل دور جب پیغمبر اسلام مقام روحا تک، حمراء الاسد تک پہنچتے ہیں، تو وہاں پر خیمہ زن ہو کے قریش کی معلومات حاصل کرتے ہیں۔ ادھر مدینے سے تقریباً 36 میل دور مقام روحا پر لشکر قریش دوبارہ خیمہ زن ہو کے آپس میں باتیں کرتے ہیں کہ ہمیں تو پتہ نصیب نہیں ہوئی، کیونکہ نہ تو ہم نے مدینہ کو پتہ کیا اور نہ رسول خدا کو نعوذ باللہ پتہ کیا۔ چل کے ہم واپس جاتے ہیں اور اس ادھوری پتہ کو پوری کرتے ہیں، واپس مدینے پر حملہ کرتے ہیں۔ اور اسی شش و پنج میں یہ لوگ بیٹھے تھے کہ واپس جائیں مدینے پر حملے کے لیے۔ ادھر حمراء الاسد کے مقام پر ایک صحابی معبد بن ابی معبد خزائی خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوتا ہے۔ ابھی اس کی ایمان کے حوالے سے لشکر قریش کو پتہ نہیں تھا، یہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے ایمان لاتے ہیں، یا بعض روایات میں ہے کہ ہمدردی کی بنیاد پر آتے ہیں اور ایک اپنی خدمات پیش کرتے ہیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے فرمایا کہ آپ کی خدمت وقت اتنی درکار ہے کہ آپ جائے اور لشکر قریش کے حوصلوں کو پست کریں۔ معبد بن ابی معبد خزائی روانہ ہو کر لشکر قریش کے پاس جاتے ہیں۔ ابو سفیان ان سے پوچھتا ہے کہ معبد پیچھے کی کیا حالات ہے، مسلمانوں کا کیا حالت ہے؟ اس نے کہا کہ مسلمان نکل چکے ہیں آپ پر حملہ کے لیے،
اور قریب ہے کہ اپنی جگہ سے آپ نہیں ہٹے ہوں گے، اور اب اسی پہاڑ کے پیچھے سے آپ ان کی لشکر کو دیکھیں گے۔ بڑے غصے میں ہیں مسلمانوں کا لشکر، آپ سے بچ نہیں سکتے۔ یہ سننا تھا کہ لشکر کفار کی رہی صحیح کسر، رہی صحیح حوصلہ بھی ختم ہو گئی، اور اب وہ جلدی مکہ پہنچنے کی کوشش میں لگ گئے۔ دوسری جانب لشکر قریش کے پاس سے ایک قبیلہ تھا عبد القیس کا، وہ گزر رہا تھا مدینے کی جانب۔ تو ابو سفیان نے اسے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ مسلمانوں کو ہم سے ہٹا دے، ان کے حوصلے پست کرے، ان کو ہم سے رعب دلا دے، اور واپس جب آپ کے ساتھ ہماری ملاقات مکہ میں ہوگی تو ہم آپ کو بہت کچھ دیں گے۔ اسی معاہدے پر عبد القیس کا قبیلہ جب مسلمانوں کے پاس سے گزرنے لگا اور مسلمانوں نے اس سے دریافت کی کہ قریش کا کیا حال ہے، تو اس نے کہا کہ وہ بڑے غصے میں ہیں اور آپ پر حملے کے لیے آ رہے ہیں، آپ کو ختم کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ بجائے کہ اس کے کہ عبد القیس کے اس بات سے مسلمان مرعوب ہو جاتے، ان کے حوصلے مزید بڑھ گئے، اور انہوں نے کہا کہ رسول خدا نے ہم سے جو بات کی تھی وہ بالکل سچ ہے، اور ان کی ایمان مزید مضبوط ہو گئی، اور کہا کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ بہرحال اس کے بعد مسلمان وہاں پر قائم رہے، اور لشکر قریش واپس مکہ چلی گئی۔ تو یہ صحابہ کرام کی یہی ایمان تھی کہ ان کے سامنے بڑے بڑے دشمن بھی نہیں ٹیک سکتے تھے۔ گھر میں خواتین کا حوصلہ تھا، اور باہر مسلمانوں کی دلیری اور بہادری اور ایمان تھی۔ اس پوری بحث کا خلاصہ یہ ہو گیا کہ تحریک اسلامی کے کسی میدان میں آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو یہ فقط آپ کی بہادری، آپ کی ایمانداری، آپ کے جذبے پر منحصر نہیں ہے، جب تک گھر سے آپ کے ساتھ آپ کی خواتین کی تعاون، نصرت، حوصلہ اور تعاون نہ ہو، اور ان کا جذبہ ایمانی مضبوط نہ ہو۔ جب آپ کے ساتھ گھر سے تعاون ہو، سہارا ہو، مدد ہو، نصرت ہو، تب گھر کے باہر کسی بھی میدان میں، تحریک اسلامی کے کسی بھی میدان میں آپ آسانی کے ساتھ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ رب کائنات سے دعا ہے کہ ہمیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔